افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اس پارے میں سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں، دو صورتیں جو خوب روشن ہیں ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ وہ دو صورتیں، یہ سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دو صورتیں پرندوں کے جھنڈ کے مانند یا بادل کے جیسا اپنے پڑھنے والے کو سایہ کریں گی، اللہ سے سفارش کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ پھر کہا کہ ان دو صورتوں کو پڑھنے پر برکت ہے، نہ پڑھنے پر حسرت ہے، انسان پریشان ہوگا، پشیماں ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھا میں، قیامت کے روز پشیماں ہوگا، افسوس کرے گا کہ کیوں نہیں پڑھا۔ اور ان صورتوں کے اندر جادو وغیرہ کا توڑ بھی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تین احادیث ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تین قسمیں بیان فرمائی۔ تین قسم کے انسان دنیا میں ہیں، ایک مومنین، دوسرا منافقین، تیسرا کافرین۔ آپ دیکھیں کہ مومنین کی یہ بڑی بڑی اہم 5 صفات یہاں پر بیان فرمائی۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ مومن ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے، مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہے تو ہم مانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح سے قبر کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب مومن رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نبی کی سچائی پر ہم نے تصدیق کیا۔ اور بنیادی بات اقامت صلاۃ ہے۔ مومن حضرات نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی ساری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی اتارا، زبور کو بھی اتارا، انجیل کو بھی اتارا۔ ان پر ان کا ایمان مجمل ہوتا ہے، لیکن تفصیلی ایمان اور عمل تو قرآن پاک پر ہی کرتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ یہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ یقین اور ایمان یہ دونوں کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ ایمان یہ ہے کہ نبی کی بات پر ہم نے نبی کی بات کو سچا جان کر کے یہ ساری چیزوں کو مانا، یہ ایمان ہے۔ یقین یہ ہے کہ نبی کی بات کو مان کر دنیا میں بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آخرت کا پورا یقین ہم دل میں لاتے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک سرنگ ہے، سرنگ کے پاس کھڑا ہوا ہے، دوسرا آدمی آیا تو کھڑے ہوئے آدمی نے کہا اس سے کہ اندر سانپ گیا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کی بات کو مان کر کے یہ سمجھ لے کہ ہاں اندر سانپ ہے، تو یہ ایمان ہے۔ لیکن ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، سانپ اندر جاتا ہوا دیکھا، تو اب وہ یقین ہے کہ اندر سانپ ہے، اندر تو چلا گیا، یہاں نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اب اس کو پورا یقین ہے کہ اندر سانپ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بتلائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین رکھتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے۔ لیکن کائنات میں کچھ ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آخرت کا یقینی علم ہمیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بیج ڈالنے کے بعد ایک عرصہ چند دنوں کے بعد بیج پھٹ کر کے اوپر سے پودا باہر آتا ہے۔ ایسے ہی حمل رکتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیٹ سے باہر آتا ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت اللہ نے رکھا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا بھی ختم ہونے کا ایک وقت ہے، پھر اس کے بعد آخرت آنے والی ہے۔ دنیا میں کئی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخرت ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر حساب و کتاب ہوگا۔ اب دیکھیں ایک آدمی خراب ہے،
اب خراب پن میں وہ اونچائی حاصل کر لیتا ہے، مر جاتا ہے. کتنے لوگوں کا حق مارا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، دنیا میں کوئی سزا دینے والا نہیں اس کو. اب بولو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ انصاف یہی ہے؟ ایک آدمی نیک رہتا ہے، نیکی کرتے ہوئے ظلم سہتے ہوئے مر جاتا ہے. کیا یہی انصاف ہے کہ اچھائی کو ہمیشہ دبایا جائے؟ کیا اس کو بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اچھائی کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو برا ہے، برائی اس کے برے کرتوتوں کی سزا اس کو ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ کتنے بھی برائیاں کر کے آپ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جائیں گے، وہاں بچ نہیں پائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کتنی ایسی چیزیں بتائیں، اس کو یقین کہتے ہیں. تو مومن حضرات آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یقین رکھ کر کے محنت کرتے ہیں. بغیر یقین کے آپ نماز پڑھیں، بغیر یقین کے آپ روزہ رکھیں، بغیر یقین کے آپ حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، صرف کوشش ہے، نتیجہ نہیں ملے گا. نتیجہ پانے کے لیے، اللہ کے پاس اجر پانے کے لیے جتنی باتیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہے ان کو مکمل طور پر ان پر یقین رکھ کر کے عمل کرنا ضروری ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا. بہت ساری عادتیں ہیں، بڑی بڑی عادتیں بتائی گئی اس پارے میں، الف لام میم میں. بڑی عادت ایک تو جھوٹ ہے، ان کا بیس جھوٹ پہ ہے. منافقین جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایسے زندگی گزارتے ہیں. شعور نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسے وہ زندگی گزارتے ہیں منافقین. پھر اس کے بعد کہ وہ بیماری، دل کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، جلنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، ہاں خامخواہ دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کرنا، فکر میں رہنا، یہ منافقین کی خصلتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بیماری ان کی، اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ منافقین کی عادت ہے. پھر اس کے بعد ان کا کام کیا ہے، جہاں یہ رہتے ہیں نا وہاں پہ فتنہ کرتے ہیں، فتنہ فساد مچاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ زہر اگلتے رہتے ہیں. یہ ان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے. پھر جہالت اور آخرت کے معاملے میں ڈاؤٹ فل، تذبذب میں رہتے ہیں کہ یہ سب محنت کیوں کر رہے ہیں، آخرت ہے یا نہیں ہے، اتنی محنت، اتنا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں. یہ منافقین کی صفات ہے. کفار کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے. اب وہ بات سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، وہ آتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر اللہ نے رکھا. سارے دنیا والوں کے اوپر ایک آرڈر اللہ نے ڈالا. وہ آرڈر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والا تم کو پیدا اس لیے کیا کہ تم عبادت کرو. تو یہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ اس کی عبادت کرے سارے انسان، صرف مسلمان ہی نہیں، سارے انسان اللہ کی عبادت کرے. اللہ کا آرڈر ہے. جو اس سے روگردانی کرے گا اس کے لیے دنیا میں آخرت میں سزائے ہے. اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. اور آخر میں اللہ نے کہا کہ لعلکم تتقون. جس کے دل میں تقوی رہتا ہے نا وہی عبادت کرتا ہے. صحیح عبادت کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا، تقوی رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں بنی اسرائیل کی حیثیت کیا تھی وہ بتلایا. بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، بہت سارے انعامات اللہ نے کیے. خلافت اللہ نے ان کو عطا کی، حاکم اللہ نے ان کو بنایا. لیکن تاریخ شاہد ہے اللہ نے جتنے انعامات ان پر کیے اتنی نافرمانیاں انہوں نے کی، حد درجے کی نافرمانیاں. اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی مخلوق تھی یہ، لیکن نافرمانیوں پر نافرمانیاں. جو بھی اللہ انعام ان کو دیتا تو انعام کا جواب شکر کے طور پر نہیں، نافرمانی کے طور پر دیتے. اب کوئی انعام دیے ہم کو تو ہم کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے، شکریہ آپ کا. اللہ کی طرف سے کوئی انعام ان کو ملتا تو نافرمانی سے اس کا جواب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آسمانی اور زمینی عذابات نازل کیے، لیکن سدھرے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلایا، سدھرے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ اس پارے میں تفصیل ہے. اس پارے میں بڑی تفصیل ہے بنی اسرائیل کی، کارستانیوں کی. یہ کہ وہ پہلے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، گائے کے بچے کو اللہ بنا لیا، اس کے سامنے جھکنے لگے. اللہ نے کہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ بڑی غلطی. پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو کہا کہ توبہ میں تمہاری اس وقت قبول کروں گا جبکہ تم قتل کر لو آپس میں ایک دوسرے کو، جان دے دو. یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا. 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے موسیٰ، تو یہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام سے بھڑ گئے، کہنے لگے کہ جب تک اپنے رب کو ہم سامنے سے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے موسیٰ تیری بات پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان پر وہیں پہ ان کو موت دے دی. 70 لوگ مر گئے وہیں پہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو زندہ کیا. یہ اس پارے کے اندر ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کر کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، موسیٰ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ حلوہ کا انتظام کیا، من و سلوہ عطا کیا. کھا کر کے آرام سے رہنے کے بجائے وہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی، معمولی دال اور پیاز کا سوال کرنے لگے کہ یہ کی کھانے پر ہمیں صبر نہیں ہوتا، بلکہ بولو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے دال نکالے، پیاز نکالے. اللہ نے ان کی وہ خواہش بھی پوری کی. جمعہ کے دن عبادت کے لیے خاص کیا اللہ نے، تو کہا لڑ دیے، کہا کہ جمعہ کو ہم عبادت نہیں کریں گے. کب کرو گے؟ ہفتے کے دن کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن رکھ دیا ان کے لیے عبادت کے لیے، لیکن ہفتے کے دن بھی ہیلا کر کے، بہانہ کر کے، مچھلیوں کو پکڑ کر کے، اس طرح ہفتے کے دن بھی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ نافرمانی پر نافرمانی. بندر اللہ نے بنا دیا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. گائے ذبح کرنے کا معاملہ آیا تو لمبی چوڑی گفتگو کرنے لگے کہ گائے کیسی ہونا، ایسی ہونا، ایسی ہونا. بمشکل ایک گائے ملی پورے گاؤں کے اندر ویسی ذبح کیا گیا. اور ان کے اندر جو ان کے جو علماء تھے، جاننے والے لوگ، یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ اپنے مزاج اور مفاد کے حساب سے اللہ کی کتاب کے اندر رد و بدل کرتے تھے، بنا لیتے تھے، گھڑ لیتے تھے. ومنہم، کیا فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے مسائل کو بنا بنا کر کے پیش کرتے تھے. ایک عامی آدمی آیا، پبلک عام آدمی آ کر کے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، دیکھتے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ ہے. فائدہ جتنا ہوتا اللہ کی آیت کو مروڑ دیتے اور اپنے مفاد کی بات، اپنے خواہش کی بات بولتے تھے. اتنی ان کی برائیاں تھی. اور ایک ان کی برائی یہ بھی تھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا لینے کے لیے یہ غلط غلط عقائد بیان کرتے تھے. لوگ کون سی بات سے خوش ہوتے؟ یہ یہودی علامت ہے. لوگ کون سی بات سے خوش ہوتے وہی بات بولنا، جن باتوں سے لوگ ناراض رہتے ان باتوں کو نہ بولنا، یہ یہودی خصلت ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ بولتے تھے یہودی لوگ کہ ہمیں انگار نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، چھوئے گی تو ایک دن 2 دن، پھر اس کے بعد ہم باہر آ جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اندر جمع کر کے رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. صحیح بات جیسی ہے ویسی نہیں بولتے تھے، امانت کے طور پر. اللہ کی کتاب یہ امانت ہے، یہ امانت کے طور پر بات بولنا چاہیے. لیکن یہ اپنے طور پر، اپنے خواہش کے حساب سے لوگوں کے اندر محبوب بننے کے لیے وہی بات بولتے جو لوگ پسند کرتے. یہ یہودیوں کی خصلت ہے. میرے بھائیوں، اس پارے میں اللہ نے چند رول بتلائے، ضابطے بتلائے. یہ ضابطے سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہ ضابطے پر جو عمل رہے گا اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. پہلا ضابطہ اللہ نے بتلایا، جھوٹی امیدیں لگانا سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جھوٹی امیدیں لگا کر کے عمل نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب دنیا میں انسان کو محنت کیے بغیر کچھ نہیں ملتا تو آخرت محنت کیے بغیر جھوٹی امیدوں پر کیسے ملے گی؟ کچھ محنت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، عبادت کچھ نہیں ہے تو آخرت کیسے ملے گی؟ جس چھوٹی دنیا ہی نہیں مل رہی ہے محنت کیے بغیر. اگر کوئی آدمی کچھ بھی محنت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میرے رزق کا انتظام بھی وہی کیا ہے، ایک کونے میں بیٹھ جائے گھر میں، کیا اس کا رزق اس کو آ جائے گا؟ وہ بھوکا مر جائے گا. جب دنیا نہیں چلے گی محنت کیے بغیر تو آخرت کیسے چلے گی؟ اللہ نے بیان فرمایا یہ یہودیوں میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کچھ ایسے ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو صرف ان کے علماء ان کو آرزوؤں میں رکھے ہوئے ہیں، دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں تم اللہ کے محبوب ہو، چہیتے ہو، بس یہ چھوٹا کام کر دو رب تم سے خوش ہو جائے گا. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ ہے، جس نے عمل کیا وہ پا لیا، جس نے عمل نہیں کیا وہ کچھ نہیں پایا. بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر الليالي. انسان اپنے محنت کے حساب سے مرتبوں کو پاتا ہے، اپنے محنت کے حساب سے بلندیاں حاصل کرتا ہے. جو لوگ اونچائی چاہتے ہیں، بڑھوتری چاہتے ہیں، جنت میں درجے چاہتے ہیں،
راتوں میں وہ محنت کریں گے. محنت نہیں تو کچھ نہیں ہے. یہ ضابطہ ہے اللہ کی طرف سے. محنت نہیں تو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ضابطہ یہ بنایا, اللہ کے محبوب, اللہ کے مبغوث, ایسا کچھ نہیں. فرمایا کہ جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا. اب وہ گناہ کرنے والا نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, گناہ کرنے والا بڑے سے بڑے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو, جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا. یہ ضابطہ ہے اللہ کا کہ اب گناہ کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو, مرد ہو, عورت ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, گناہ اگر وہ کیا ہے تو سزا اس کو ضرور ملے گی. یہ اللہ کا قاعدہ ہے میرے بھائیوں. فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار, کہ کوئی گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کیا کہ گناہ نے اس کو لے ڈوبا تو وہ جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. اب کوئی بڑے خاندان کا ہے, میرے خاندان میں علماء ہے, فلاں لوگ ہے, فلاں لوگ ہے, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, کسی آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے, خاندان کے حساب سے وہ آگے نہیں جا سکتا. جس طرح دنیا میں بڑھا دیا جاتا ہے, بڑے خاندان کا ہے, نیک بڑے آدمی کا ہے, آخرت میں ویسا نہیں چلے گا. گناہ کیا ہے تو سزا بھگتنی پڑے گی. اب انسان کو لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے گناہ کی سزا, میرے گناہ کی سزا کوئی اور بھگتنے والا نہیں ہے, بلکہ میرے گناہ کی سزا میں ہی بھگتوں گا, آپ کے گناہ کی سزا آپ ہی بھگتیں گے. جتنا گناہ سے دور رہیں گے اتنا آخرت میں نجات ہے. گناہ کریں گے کسی بھی ناحیے سے, سزا تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے, ایک ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہ بھی دیا کہ جزوی دین پر عمل کرنا اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں. جزوی دین کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیے, اور جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیے. اللہ کو مقبول نہیں. آپ کا جو پسندیدہ عمل ہے وہ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے ذرے چیزوں کو لے کے ذرے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. اس کی سزا کیا ہے معلوم؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور آخرت میں دردناک عذاب. یہ سزا ہے. جزوی عمل, پارٹ اسلام کے اندر, دین کے اندر پارٹ میں عمل کرنا, بقیہ کو چھوڑ دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں ہے. اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورا عمل کرو. تھوڑا جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیے, جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیے, وہاں پہ معذرت کر لیے یا کچھ عذر تراش لیا اور اپنے طور پر اب جی رہے ہیں زندگی. تو دو نقصانات ہیں, ایک تو دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور آخرت میں دردناک عذاب. آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی یہی وجہ ہے کہ جو فرقہ, جو مسلک جس کو جو پسند ہے اس پہ وہ عمل کر رہا ہے, اصل دین کو اس نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے اللہ کا قہر, اللہ کا عذاب ذلت کے طور پر, شرمندہ کے طور پر نازل ہو گیا. مسلمان اتنے زیادہ رہنے کے باوجود کوئی حقیقت نہیں ہے مسلمانوں کی, کوئی اہمیت نہیں ہے. حجاب کا مسئلہ دیکھ لو اور کئی مسئلے دیکھ لو, کوئی اہمیت نہیں ہے. عالمی طور پر دنیا میں دیکھو آپ, مسلمانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے دین کے جزویات پر عمل کرنا شروع کیا, پورے دین پر عمل نہیں کر رہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, جو ایسا کرے گا اس کو دنیا میں ذلت, آخرت میں دردناک عذاب اللہ نے لکھ دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ کون جزوی دین پر عمل کر رہا ہے یہ ذلت پائے گا, اور مکمل طور پر جو عمل کر رہا ہے اللہ اب بھی اس کو عزت سے رکھا ہے. میرے بھائیوں, اس کے بعد اللہ کا ایک ضابطہ یہ ہے, لوگوں صرف اپنے مسلک کی بات کو ہی ماننا حق نہیں ہے, حق جہاں بھی ملے اس کو مان لو, یہ حق ہے, یہ ضابطہ ہے اللہ کی طرف سے. ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں, ایک خاص مسلک کے پیرو ہیں, اس میں جو بھی بات بتائی جاتی ہے مان لیتے ہیں, اس مسلک کے علاوہ میں بھی حق رہتا ہے, مانتے نہیں ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ تم حق کو مانتے ہی نہیں ہو, اپنے مسلک کی بات کو تم مان رہے ہو. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. کہ جب ان سے کہا جاتا تھا یہودیوں سے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا اس پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, تو کہتے کہ موسیٰ کے اوپر جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ہم ایمان لائے, اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے, جبکہ حق اس میں ہے, قرآن پاک میں حق ہے. تو یہودی قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے, بولتے تھے کہ اپنے مسلک کی بات پر, کتاب پر ہم ایمان لائیں گے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مسلک کے لوگوں کی باتوں پر حق مان کر اسی پر عمل کرتے, جہاں حق اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ یہودی خصلت ہے. اور ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا, فرمایا کہ دوسرے فرقے
لوگوں تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کر لو. اس لیے ان کو راضی کرنے کی چکر میں، ان کو خوش کرنے کی فکر میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو. اپنے اعمال، اپنی عبادات، اللہ راضی ہو جائے آپ سے، رسول راضی ہو جائے آپ سے، یہ کافی ہے. لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسی منزل ہے جہاں پر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہ کر دیں تب تک وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی عمر، اپنے وقت کو بیکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے، رسول اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. لوگوں کو خوش کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ اپنے اچھے اخلاق سے رہیے. جو قرآن حدیث کے مطابق رہے گا وہ آپ سے خوش ہوگا، جو اس کے علاوہ رہے گا وہ آپ سے ہمیشہ نفرت کرتا رہے گا. اس میں کوئی مسئلہ، اس کے نفرت کرنے سے آپ کی آخرت تباہ ہونے والی کچھ نہیں ہے، اور اس کے پیار کرنے سے آپ کی آخرت بننے والی کچھ نہیں ہے. ہماری آخرت کا بننا اور ہماری آخرت کا بگڑنا ہمارے عمل پر موقوف ہے. اگر عمل ہمارا نیک ہے تو اللہ ہمیں کامیاب بنا دیں گے. لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، آخر میں یہ ضابطہ یہ بتلایا کہ آخرت میں کامیابی بزرگوں کی طرف نسبت کرنے کے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل میں ہے. انسان کا عمل اچھا ہے تو کامیابی، انسان کا عمل اچھا نہیں ہے اور وہ کتنے بڑے بڑے بزرگوں کی طرف اپنی نسبت کیا ہوا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا اس کو. اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ. تم نے یہ کام کیوں کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا، انہوں نے وہ کام کیوں کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تم نے جو کچھ کیا وہ تم سے پوچھا جائے گا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا. تو اب نسبت سے کیا فائدہ ہے؟ عمل کے اندر بہتری کی طرف توجہ دیں. جتنا زیادہ عمل ہمارا بہتر رہے گا دنیا اور آخرت اتنی بہتر رہے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اس بارے میں کچھ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. پہلی بات، انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، چھوٹی چیز میں رہنے دو، بڑے چیز میں رہنے دو، انسان جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کی محبت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے جو چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. یاد رکھ لو آپ، اللہ اس کے رسول کی محبت نہ کرے، ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہی چیز ہمیں برباد کر دے گی. آپ دیکھو، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، قرآن تورات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دیا. یہ صرف بچڑے کی محبت یہودیوں کے دل میں ڈالنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یاد رکھنے کی بات ہے یہ کہ آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی آئی، مال کی محبت میں اللہ مبتلا کرے گا، وہی مال آپ کو آخرت کے کاموں سے دور کر دے گا، وہ والے جان بن گیا. آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیے تو دنیا کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی جائے گی. دنیا میں آپ رہیں گے ایسے کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا، اچانک موت آئے گی چلے جائیں گے، آخرت کے لیے آپ نے کچھ تیاری نہیں کیا. یہ ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر اللہ کی طرف سے سزا کیا ملتی ہے. دنیا کی کسی چیز میں سے کوئی چیز ہمارے دل کو محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہی چیز ہمارے لیے بربادی کا باعث ہے. اس کے ساتھ اللہ نے کہا، یاد رکھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، خیر جو رہتا ہے، خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتا ہے اور برائی سے ہمیشہ برائی ہی نکلتی ہے. اس لیے ہمیشہ خیر پر عمل کرتے رہیں، نتیجے کی فکر نہ کریں کہ خیر پر ہم عمل کر رہے ہیں نتیجہ کچھ نہیں آ رہا ہے، نتیجے کی فکر نہ کریں، بلکہ خیر پر عمل کرتے رہیں، خیر سے خیر ہی نکلتا ہے. اس پارے کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، اپنے بچوں کے تعلق سے کتنا غمگین ہے. بٹھائے بچوں کو، بولے کہ بیٹا میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور انہوں نے کہا کہ عہد کرو ایک اللہ کی عبادت کرو گے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے تعلق سے، بچوں کے دین کے تعلق سے اتنا فکر مند رہے کہ بٹھائیں، بولے کہ بیٹا میرے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کرو گے، مجھے بات دو، عہد کرو، اللہ کے دین کو اونچا کرو گے، عہد کرو، بات دو. یہ بچے ہمارے قوم ہمارا مستقبل ہوتے ہیں. ہمارے انتقال کے بعد ہم خبر میں سو جائیں گے، یہ بچوں کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا. چنانچہ بچوں کے تعلق سے یعقوب جتنا فکر مند تھے اتنا ہم لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے. ایک دعا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگے. کیا دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ اخلاص ہمیں عطا فرما, اللہ قبولیت ہمیں عطا فرما, یعنی جو بھی کام کرے وہ کام کے اندر اخلاص ہو, تیری رضا ہو, اور جو بھی کام ہم کریں وہ کام ایکسپٹڈ, قبول ہو جائے اللہ تیرے پاس. کتنے اعمال کرنے والے اعمال کرتے ہیں, قبول نہیں ہوتے, بلکہ عمل وہ اچھا ہے جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ قبول ہونے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی عمل کیے, بہت محنت کیے, قبول نہیں ہوا, کیا فائدہ. یہ دو دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص عطا فرما, اور جو بھی عمل ہو رہا ہے اس کو تو قبول بھی فرما لے. آپ دیکھیں یہ پارے کے اندر پتھروں کا اللہ نے ذکر فرمایا. یعنی کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ کر کے اس میں سے پانی نکل جاتا ہے. پتھر کے اندر پانی رہتا ہے, پانی لے کر کے پتھر بیٹھے رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھروں سے پانی نکل جاتا ہے. آپ دیکھیں اس سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ پتھر اپنے اندر پانی جمع کر کے رہتا ہے, ایک وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے, خیر نکلتا ہے. ایسے ہی انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جو پتھر دل ہوتے ہیں بول کے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, مایوس بھی نہیں ہونا ہے, دین کی دعوت دیتے رہیں, مایوس نہ ہو. جس طرح پتھر اپنے اندر پانی کو جمع کر کے ایک پھٹتا ہے تو خیر نکلتا ہے, اس طرح انسان کے دل پتھر ہیں, لیکن ان کو بولتے جائیں, وہ لیتے جائیں گے. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ دل ان کا پھٹے گا, اس کے اندر سے خیر نکلے گا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جب آئے دعوت کے راہ میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. 950 سال تک وہ پیغمبر نے دھکے مکے کھا کر کے اللہ کی تبلیغ کی, اللہ کے دین کی تبلیغ کی, توحید کی دعوت دیتے رہے. 950 سال. ایک بار ہم بولتے نہیں مانا تو چھوڑ دیتے. 950 سال تک ایک ہی قوم میں, ایک ہی جگہ پر, ایک ہی سبق پڑھاتے رہے, کبھی مایوس نہیں ہوئے. 950 سال کے بعد چند لوگ جب ایمان لائے, تب اب آخر دیکھا کہ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں, تب جا کر کے انہوں نے بددعا فرمائی. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کیا. لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں, اللہ نے بیان فرما دیا, لیکن چونکہ پتھر سے پانی نکلتا ہے, ایسا لوگوں کے دلوں سے بھی خیر نکلتا ہے. ان کو بولتے رہنا چاہیے. ہمارا کام بولنے کا ہے, نتیجہ ہمارے اوپر نہیں ہے, حق بات سنانا ہی ہمارا کام. اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ جو کچھ تم نے جانا بتایا کیا؟ اب بتا دیے تو وہ عمل کیوں نہیں کیا, وہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. سوال ہم سے یہ ہوگا کہ تو نے بتایا یا نہیں. جب بتا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جن کو بتایا گیا ان سے پوچھیں گے عمل نہیں کیوں نہیں کیا, لیکن ہم سے تو اللہ یہی سوال کریں گے کہ تم نے بتا دیا تو تمہارا کام ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو, اس کے ساتھ ساتھ آخر بات یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ شروع کیا گیا عمل کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے. اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی کام شروع کریں تو اس کا پھل بھی اچھا نکلتا ہے. بیج جیسی ہم بوتے نا ویسا وہ پھل اور وہ درخت پیدا ہوتا ہے. اس لیے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اچھی بیج بو گے, اخلاص کی بیج, تو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا پھل ہم پائیں گے. یہ مختصر طور پر پہلے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا فانی میں جب تک زندہ رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مندی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.